سورہ آل عمران آیت نمبر 181 اور 182 لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، تحقیق اللہ نے سن لی ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے ونحن اغنیاء اور ہم غنی ہیں۔ سنکتب ما قالوا، ہم لکھ رکھیں گے جو انہوں نے کہا، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ان کا انبیاء کو قتل کرنا یہ بھی ہم لکھ رکھیں گے، لکھا ہوا ہے بغیر حق، جو انہوں نے انبیاء کو بغیر حق کے قتل کیا۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم ان سے کہیں گے کہ چکھو جلانے والی آگ کا عذاب۔ جب یہودیوں نے یہ بکواس اپنے منہ سے نکالی اور اللہ رب العزت کی شان میں یہ بے ادبی کی، تو اس پر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس یہودی کے منہ پہ زور سے تھپڑ مارا، کیونکہ اس نے یہ بات کی کہ اللہ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ یقیناً یہ اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہے، اور ایسے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مشتعل ہو جانا اور جلال میں آ جانا یہ ان کی غیرت ایمانی ہے۔ اور صحابہ کرام ایسے مواقع پہ جب کوئی اس طرح بے ادبی گستاخی سے پیش آتا تو ضرور ان کے اندر غم و غصہ اور اشتعال پیدا ہوتا تھا۔ تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ سامنے والا کون ہے، وہ فنحاس بن عزورہ تھا جو ان کا بڑا عالم تھا، تو آپ نے تو اس سے صرف یہ کہا تھا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تمہاری اپنی کتابوں میں موجود ہے۔ مگر اس نے اس کے جواب میں جب یہ بات کی تو آپ کو جلال آ گیا۔ اور یہ اس نے کیوں کہا تھا؟ اس نے اس بنیاد پہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آیت، قرآن پاک کی آیت موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ اس طرح کا استعارہ استعمال فرمایا کہ اللہ کو قرض دو، وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، جو اللہ کو قرض حسن دیتا ہے۔ اور کہیں فرمایا کہ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دو۔ تو قرض کہہ کر بیان کیا، اس کو ترغیب دلانے کے لیے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور قرض فرما کر یہ گویا کہ یقین دلایا گیا اور ترغیب دلائی گئی کہ جیسے قرض واپس ہوتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح واپس کرے گا کہ اس کا اجر خوب بڑھا چڑھا کے دے گا، 10 گنا کر دے گا، 700 گنا کر دے گا، اور پھر جتنا چاہے گا اتنا بڑھا دے گا۔ یہ سب قرآن پاک میں آ گیا۔ تو ایک میٹافوریکل وے آف ٹاکنگ ہے کہ قرض دو، اس کی اپنے کچھ جیسے حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو محاورے کی بات تھی، اس ظالم یہودی نے اس سے جو ہے یہ معنی نکال لیا کہ اللہ تو فقیر ہے، وہ تو قرض مانگ رہا ہے۔ یہ ٹونٹ کیا اس نے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی، حالانکہ وہ جانتے خود اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اپنی کتابوں کی روشنی میں، انہیں معلوم ہے کہ اللہ فقیر نہیں ہے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نیڈفل نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، لیکن ٹونٹ کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے قرآن کا اور صاحب قرآن کا، اور اس طرح کی بات کرنے لگے کہ اللہ تو قرض مانگتا ہے، وہ تو فقیر ہے اور ہم اغنیاء ہیں۔ اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو ریئیکشن دکھایا تو اس کو تھپڑ مارا اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اگر تمہارے اور ہمارے درمیان یہ عہد نہ ہوتا، معاہدہ جو ہوا ہے، تو لَقَطَعْتُ عُنُوقَكَ، تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ تم جو بات کر رہے ہو اس پر میری غیرت تو یہ ہے۔ بہرحال جناب پھر اس کے بعد یہودیوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور بارگاہ رسالت میں آ گئے، اور آ کے کہنے لگے جی یہ آپ کے
صاحب جو ہیں ابو بکر، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. تو آپ نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا جی ہاں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی ایسی بات کی تھی، اس لیے مجھے غصہ آ گیا. تو یہودی فوراً منکر ہو گئے، اسی وقت منہ کر گئے، کہنے لگے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی جناب، یعنی ابو بکر جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ. سیدنا ابو بکر کی تکذیب کرنے لگے، اس کی تکذیب کر رہے ہیں جو اپنی تصدیق اور اپنی سچائی کی وجہ سے صدیق کہلاتا ہے. صدیق اکبر، دنیا میں سب سے بڑا سچا، آخرت میں سب سے بڑا سچا، انبیاء کرام کے بعد جو سارے سچوں میں سب سے بڑا سچا ہے صدیق اکبر، اور اس میں ان کا مقام سب سے بلند ہے. کوئی بھی ان کے مقام میں ہم پلہ ان کا نہیں ہے. وہ تو اس ذات کی تکذیب کر رہے ہیں، اس کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہ گوارا کب کر سکتا تھا؟ اس نے فوراً قرآن نازل فرمایا اور یہ آیتیں اتری. فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اور بڑے اتعاب اور عقاب کے انداز میں اور ناراضی کے انداز میں فرمایا کہ اللہ نے، تحقیق اللہ نے سن لیا ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم اغنیاء ہیں. یہ بات اللہ نے نازل فرمائی، یعنی سن لیا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اس کو ریکارڈ کر لیا ہے. یہ ہمارے ریکارڈ میں ہے. اب آگے فرمایا سنکتب ما قالوا، ہم اس کو، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے ہم اس کو لکھ رکھیں گے. یہ اب لکھ لیا گیا ہے، لکھ رکھیں گے. اب اسی طرح کنٹینیو رہے گا. یہ ریکارڈ ہے تمہارا، اور تمہارا جرم جس طرح یہ ہے ایسے اور بھی جرم ہے. اور وہ جرم، ان میں بڑا جرم کیا تھا؟ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، وہ بھی سب ریکارڈ میں ہے. انبیاء کا قتل کیا تم نے بغیر حق، بغیر حق. تو فرمایا ہم نے سن لیا، اللہ نے سن لیا. تو سننے کا جو یہ مفہوم ہے، یہ سننا یہ وہ نہیں ہے جو اپنی قدرت سے وہ سنتا ہے. وہ تو بے شک ہر وقت سنتا ہے، اور انہی کی بات نہیں سب کی باتیں سنتا ہے. وہ سمیع ہے، بصیر ہے، اور ازل سے اسی طرح ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. یہ اس کی صفات حقیقیہ میں سے ایک صفت ہے. تو وہ سماع قدرت ہوتا ہے، یعنی اس کی قدرت میں ہے. اور بلکہ صرف آوازیں ہی نہیں سنتا، دلوں کی دھڑکنیں بھی سنتا ہے. اور صرف زمین کے اوپر رہنے والوں کی نہیں سنتا، بلکہ زمین کے نیچے جو مخلوق ہے، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی مخلوق ہے اور وہ کچھ کہہ رہی ہے، تسبیح پڑھ رہی ہے، اس کو بھی سنتا ہے. تو وہ تو سب کچھ سنتا ہے، اور اس پہ کوئی چیز گرا نہیں ہے، اور اس پہ کوئی کمی بیشی نہیں ہے. سننے میں، دیکھنے میں کوئی ویریشن نہیں ہے، سب برابر ہے. ہمارے لیے ہیں کہ مطلب جیسے زور سے بولا جائے گا تو ہم سنیں گے، قریب سے کوئی کہے گا تو سنیں گے، اور فاصلہ زیادہ ہوگا تو نہیں سنیں گے. بہت سی چیزیں ہم اپنے آلات سے سنتے ہیں پھر، اور اسی طرح آلات ہی سے دیکھتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ویریشن ہے، اللہ کے لیے نہیں. وہ اس کے لیے سب برابر، چاہے آواز ہلکی ہو، خفیف یا تیز ہو، چاہے کوئی آہستہ پڑھے یا زور سے. تو یہ اس کی سماع قدرت کہلاتی ہے. یہاں خاص سننے کا ذکر کیا تو یہ جو سماع ہے یہ اور ہے. یہ سماع، یہ سننا، یہ اظہار ناراضی کے لیے، یہ سماع غیظ و غضب ہے. یہاں پر جو فرما رہا ہے کہ ہم نے سن لیا، یعنی غضب میں ہے، وہ ناراضی کے طور پہ فرما رہا ہے کہ تو تم سے ناراض ہے. اب وہ غضبناک ہے کہ جو تم نے بات کی ہے. جیسے ہم کسی کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں نا، سن رہے ہیں ہم جو آپ کہہ رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، حالانکہ معلوم ہے کہ سن رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں، تو یہ بتانے کے لیے نہیں کہ ہمیں سننا آتا ہے یا ہم سن سکتے ہیں، بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا یہ جو فعل ہے یہ غلط ہے اور یہ ہمیں ناراض کر رہا ہے. ایسی دیکھنے کو بھی کہتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی ناراضی کے طور پہ. تو ایک تو یہ ہوتا ہے سننا یا دیکھنا بطور ناراضی کے، اور اسی طرح ایک سننا اور دیکھنا ہوتا ہے بطور محبت کے. جب کسی سے محبت ہو، جب کسی کی بات اچھی لگے، جب کوئی چیز اچھی لگے تو اسے بھی کہا جاتا ہے کہ ہم سن رہے ہیں.
اور وہ دیکھیے آپ کی نماز میں ہے، جب آپ رکوع سے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، یہاں بھی سننے کا ذکر ہے. سن لیا اس نے، اللہ نے، جس نے اس کی حمد کی، اس کو اللہ نے سن لیا، اس کو جس نے اس کی حمد کی. یہ نمازی کے لیے. تو اب یہ جو سننا، یہ محبت کا سننا، کہ ہم اس نمازی کی جو حمد ہے اس کو سن رہے ہیں، اللہ نے سن لیا. ایک سننا یہ ہے. اور اسی طرح دیکھنا بھی ہوتا ہے محبت سے. قد نری تقلب وجهك في السماء، جب حبیب نے وہ تحویل قبلہ کے موقع پر نماز کے دوران اپنا چہرہ پاک آسمان کی طرف اٹھایا، اس خواہش سے کہ اللہ تعالیٰ میرا قبلہ وہی کر دے جو مکے میں ہے، تو اللہ نے فرمایا قد نری تقلب وجهك في السماء، پیارے محبوب ہم آپ کے چہرے کا آسمان میں پلٹنا دیکھ رہے ہیں. یہاں بھی اب دیکھنے کا جو ذکر ہے یہ محبت کا دیکھنا ہے. ہم آپ کو محبت سے دیکھ رہے ہیں، ورنہ تو وہ ہر چیز دیکھتا ہے. تو یہ سب مختلف اظہار کے طریقے ہیں. یہ جو تعلقات ہوتے ہیں اس کے ایکسپریشنز ہیں. کبھی آپ اس طرح ایکسپریس کرتے ہیں ناراضی کے طور پہ، غضب کے طور پہ، کبھی آپ محبت کے اظہار کے لیے ایکسپریس کرتے ہیں. تو یہ سب وہ طریقے ہیں. قرآن میں یہ سارے طریقے موجود ہیں. تو یہاں پر یہودیوں کے لیے جو چیز آئی ہے وہ ہے غضب کا سننا. فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، تحقیق اللہ نے سن لیا.